کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے ایئرپورٹ سے جہاں سینکڑوں لوگ اپنی منزلوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی رش کے بیچ میں ایک عورت کھڑی ہے، ایلیکس مارٹن، ایک بہادر خود اعتماد فوٹو جرنلسٹ۔ اس کی کل شادی ہے اور اسے آج ہی نیو یارک پہنچنا ہے۔ مگر پتہ چلتا ہے کہ موسم انتہائی خراب ہے اور تمام کمرشل فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایلیکس پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے وہ ایک اور مسافر سے ملتی ہے، ڈاکٹر بین بیس، ایک پرسکون، سمجھدار اور خاموش مزاج آدمی جو ایک نیورو سرجن ہے۔ بین بتاتا ہے کہ اسے بھی فوری نیو یارک پہنچنا ہے کیونکہ اس کے ایک مریض کا آپریشن ہے۔ اب دونوں کی مجبوری ایک جیسی تھی، دونوں کو کسی بھی صورت نیو یارک جانا ہے۔ تب ایلیکس ایک پرائیویٹ پائلٹ سے رابطہ کرتی ہے۔ پائلٹ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی چھوٹی پرائیویٹ جہاز میں انہیں لے جا سکتا ہے۔ ایلیکس فوراً ہاں کر دیتی ہے اور بین کو بھی کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آ جائے۔ بین کچھ سوچ کر مان جاتا ہے۔ یوں 3 لوگ سفر پر نکلتے ہیں، پائلٹ، ایلیکس اور بین۔ ساتھ پائلٹ کا کتا بھی ہوتا ہے۔ شروع میں سب کچھ نارمل لگتا ہے، پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے نیچے برف سے ڈھکے جنگلات، چمکتا سورج اور خاموش فضا۔ ایلیکس باتونی ہے، وہ بات کرتی ہے، ہنستی ہے۔ بین سنجیدہ اور خاموش مزاج، لیکن اچانک کچھ لمحوں بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پائلٹ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور اچانک وہ دل کا دورہ پڑنے سے جہاز کا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ طیارہ تیز رفتاری سے نیچے گرنے لگتا ہے۔ ایلیکس چیختی ہے، بین سیٹ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور اگلے ہی لمحے طیارہ برف سے ڈھکی چٹان سے جا ٹکراتا ہے۔ پائلٹ موقع پر ہی جان دے دیتا ہے۔ ایلیکس بے ہوش ہے اور بین کسی طرح ہوش میں آتا ہے۔ اس کی بازو زخمی ہے مگر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ایلیکس کو جہاز سے باہر نکالتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے اور خود بھی پناہ کے لیے جہاز کے ملبے میں رہتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، 2 دن، 3 دن، کوئی نہیں آتا۔ بین کہتا ہے شاید ریسکیو ٹیم آئے گی، مگر ایلیکس کہتی ہے کہ اگر ہم خود نہیں نکلے تو ہم یہاں مر جائیں گے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بس تھوڑا سا سامان اور پائلٹ کا کتا ہے۔ چند دن بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب نکلنا ہی پڑے گا۔ پہاڑوں کے بیچ برف، سردی اور خاموشی، ہر قدم موت کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے۔ بین بہت محتاط ہے، وہ نقشے اور سمت دیکھ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلیکس جذباتی ہے، کہتی ہے کہ صرف چلتے رہنا چاہیے۔ راستے میں ایک رات جب وہ لکڑی کے ٹکڑوں سے آگ جلاتے ہیں تو دونوں کے درمیان پہلی بار کھل کر بات ہوتی ہے۔ ایلیکس کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ خطرہ مول لیتی ہے کیونکہ زندگی میں اس نے سیکھا ہے کہ کچھ پانے کے لیے ڈرنا چھوڑنا پڑتا ہے۔ بین کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر چیز سوچ سمجھ کر کرتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، جذبات نہیں نتائج پر یقین رکھتا ہے۔ یہی فرق دونوں کے درمیان ایک کشش پیدا کرتا ہے، 2 مختلف دنیا کے لوگ مگر ایک جیسا درد۔ برف باری رکنے کا نام نہیں لیتی، وہ کئی دنوں تک چلتے رہتے ہیں۔ بھوک، تھکن اور سردی سے لڑتے ہوئے ایک پرانی لکڑی کی جھونپڑی تک پہنچتے ہیں۔ وہاں انہیں پرانا چولہا اور چند خشک چیزیں ملتی ہیں۔ وہ کچھ دن وہیں رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ بین کی حالت سنبھلنے لگتی ہے۔ اسی دوران ایلیکس بین سے کہتی ہے کہ کبھی کبھی قسمت ہمیں ایسے راستوں پر لے آتی ہے جہاں ہم وہ لوگ ملتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یاد بن جاتے ہیں۔ بین صرف مسکرا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس عورت سے محبت کرنے لگا ہے۔ کچھ دن بعد ایلیکس کہتی ہے کہ اب ہمیں پھر چلنا ہوگا۔ بین ہچکچاتا ہے مگر اس کی بات مان لیتا ہے۔ چلتے چلتے ایک دن بین کو کہیں دور دھواں اٹھتا نظر آتا ہے۔ وہ دونوں دوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں اور بالآخر انہیں ایک شکاری کی جھونپڑی میں ریسکیو ٹیم مل جاتی ہے۔ وہ بچا لیے جاتے ہیں۔ دنیا بدل جاتی ہے، وہ شہر لوٹ آتے ہیں۔ ایلیکس کی شادی ہونے والی تھی مگر اب اس کے دل میں بین ہے۔ بین اسپتال واپس چلا جاتا ہے مگر وہ اندر سے خالی محسوس کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے رابطہ توڑ لیتے ہیں مگر دلوں میں ایک خلا رہ جاتا ہے۔ کچھ مہینے بعد دونوں اچانک ایک کیفے میں ملتے ہیں۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پہاڑ نے انہیں جدا نہیں کیا بلکہ ایک رشتہ دیا ہے جو زندگی بھر ساتھ رہے گا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم نہیں جانا چاہتے، مگر وہی راستہ ہمیں وہ شخص دے جاتا ہے جسے ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ ان دونوں کے درمیان جو پہاڑ تھا وہ صرف برف کا نہیں، احساسات کا بھی تھا، اور وہ پہاڑ ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہا۔